بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین عن الحسین علیہ السلام ان شیعتنا من سلمت قلوبہم من کل غش و غل و دغل۔ تفسیر منسوب امام عسکری علیہ السلام۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے شیعہ وہ افراد ہیں کہ جن کے قلوب اور دل ہر طرح کی خیانت، فریب کاری اور کینے سے پاک ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں صحیح و اعم کے بیان میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں اصل بحث اور مختار مصنف کو آپ کے سامنے عرض کیا کہ الفاظ عبادات آغا مظفر کے نزدیک وضع ہوئے ہیں اعم کے لیے۔ خوب یہاں پر ایک مشہور اشکال ہے کہ جس اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور یہ اشکال فقط مصنف یعنی آغا مظفر رحمۃ اللہ علیہ کے مختار پر وارد نہیں ہے، بلکہ یہ اشکال ایسا ہے کہ جو صحیحی اور اعمی دونوں پر وارد ہے، اور یہ اشکال معروف ہے تصویر جامع کے عنوان سے، کہ ابھی انشاءاللہ توضیحات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ وضع اعم کے قائل ہیں تو الفاظ عبادات میں وہ جامع کون سی چیز ہے کہ جس کے دائر مدار وہ اسم ہوگا؟ اگر وہ جامع موجود ہو تو اس شے کو ہم اس شے کا نام دے سکتے ہیں، اگر وہ جامع نہ ہو تو اس شے کا اسے نام نہیں دے سکتے۔ معلوم ہے کہ ابھی اشکال آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اجمال یہ ہے، تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں۔ خوب تفصیل اشکال کو سمجھنے کے لیے چند مقدمات کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک لحاظ سے دیکھا جائے جو ماہیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یا ماہیات حقیقی ہیں یا ماہیات جعلی ہیں۔ ماہیات حقیقی جیسے ماہیت انسان، ماہیت شجر، ماہیت حجر و اس طریقے کی ہزاروں مثالیں، کہ حقیقتاً کچھ ماہیات ہیں جن کو ماہیات حقیقی کہتے ہیں، جیسے انسان، درخت، کہ ہر ایک کے لیے ایک جنس معین ہے، فصل معین ہے، کہ جس جنس اور فصل سے وہ ماہیت وجود میں آتی ہے۔ درست ہے کہ یہ مطلب آپ المنطق میں پڑھ چکے ہیں۔ بعض ماہیات جعلی ہے، اعتباری ہے، حقیقی نہیں ہے، جعل جائل کے تابع ہے، اعتبار معتبر کے تابع ہے۔ مثلا ماہیت صلاۃ، ماہیت حج، کہ یہ وہ ماہیات ہیں کہ جن ماہیات کو شارع بما ہوا شارع نے جعل کیا ہے، وگرنہ خارج میں کوئی جداگانہ حقیقت نہیں ہے کہ جس کو آپ صلاۃ کہیں یا حج کہیں، بلکہ یہ ایسی حقیقتیں ہیں، ایسے حقائق اور ایسی ماہیات ہیں کہ جن کو شارع نے جعل کیا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے ماہیات جعلی، کہ جن کو شارع نے جعل کیا ہے، بنایا ہے۔ اچھا، یہ ماہیات جعلی خوب چاہے شارع بنائے یا عقلاء بنائے، دیکھیں فرق نہ مکنے۔ یہ ماہیات جعلی دو طرح کی ہے، بعض ماہیات بسیط ہیں اور بعض ماہیات مرکب ہے۔
ماہیت بسیط یعنی جس کے اجزاء وغیرہ نہیں ہے، مثلا جیسے ملکیت، زوجیت، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں الفاظ معاملات میں گفتگو ہوگی، یہ ماہیات بسیط کہلاتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ماہیات مرکب ہیں، یعنی جن کے اجزاء و شرائط ہیں، مثلا جیسے نماز ہے، حج ہے، کہ ان کو کہتے ہیں ماہیات مرکب۔ اچھا، ماہیات مرکب کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، یا ایسی ماہیات ہیں کہ جن ماہیات کے سارے اجزاء ہم سنخ ہیں، ایک جیسے ہیں، مثلا جیسے 10، خب ماہیت 10 اشارہ، خب ایک ایسی ماہیت ہے کہ جو مرکب ہے مثلا 10 اکائیوں سے، 1 2 3 4 اس طریقے سے 10 اکائیوں کو جمع کریں تو 10 بنتا ہے۔ اب ماہیت اشارہ ایک ماہیت جعلی ہے، درست ہے، مرکب بھی ہے، لیکن اس کے سارے اجزاء ایک جیسے ہیں، 10 اکائیوں کو جمع کیا جائے تو مثلا 10 بنتے ہیں۔ جبکہ ان کے مقابلے میں کچھ ماہیات ہیں کہ جن کے اجزاء ہم سنخ نہیں ہیں، مختلف اجزاء ہیں، لیکن ان کو مرکب بنا کر ایک ماہیت کا وجود مثلا فرض کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے نماز، خوب اب اس نماز کو دیکھیں، اس نماز کے اجزاء جتنے ہیں 10 کی طرح سارے اجزاء ہم سنخ نہیں ہیں، مثلا تکبیر ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، کہ یہ دیکھیں مختلف اجزاء ہیں، درست۔ خوب یہ مقدمہ ذہن میں رہے۔ دوسرا نقطہ کہ جس کو مد نظر رکھیں وہ نقطہ یہ ہے کہ آغا ماہیات حقیقیہ جیسے انسان، فرس، حجر، شجر، ان کے اندر وضع عام اور موضوع لا بھی عام ہے، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ اجناس عرفی، یہ اجناس عرفیہ یہ وہی ماہیات حقیقیہ ہے، درست آغا جان، کہ جن میں وضع عام اور موضوع لا بھی عام ہے۔ اسی طریقے سے ماہیات جعلی میں بھی جیسے صلاۃ ہے، حج ہے، صوم ہے، یہاں پر بھی وضع عام اور موضوع لا عام ہے، یعنی واضح نے ایک مفہوم کلی کو مد نظر رکھا ہے اور اس کے بعد آ کر لفظ صلاۃ کو، درست آغا، اسی مفہوم کلی کے لیے قرار دیا۔ خوب اب یہ صلاۃ مختلف افراد پر قابل صدق ہے۔ خوب یہ مقدمہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، دوسرا مقدمہ۔ تیسرا مقدمہ کہ جو اشکال سے پہلے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چاہے نماز صحیح ہو یا نماز فاسد ہو، اس کے مصادیق مختلف ہیں، اس کے مراتب متکثر ہیں۔ مثلا نماز صحیح کو مد نظر رکھیں، خب ایک مرتبہ صلاۃ مسافر ہے، مثلا 2 رکعت ہے، ایک مرتبہ صلاۃ حاضر ہے کہ مثلا 4 رکعتی میں 4 رکعت ہے، یا مثلا ایک مرتبہ نماز یومیہ ہے، ایک مرتبہ نماز آیات ہے۔ خب ایک جگہ پر آپ دیکھتے ہیں ایک رکعت میں 1 رکوع ہے، دوسری جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ نہ آغا رکوع متعدد ہیں، درست آغا۔ خب اسی طریقے سے نماز یا 2 رکعتی ہے، یا 3 رکعتی ہے، یا 4 رکعتی ہے، یا مثلا ایک ہی بندہ کہ جو قادر ہے کہ تمام اجزاء اور شرائط کو بجا لا سکتا ہے، تو اس کے لیے نماز کیا ہوگی کہ تمام اجزاء و شرائط کو انجام دے۔ خوب دوسرا بندہ ایسا ہے کہ جو مثلا کھڑا نہیں ہو سکتا، خوب آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے قیام نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ ایک بندہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھتا، سویا ہوا ہے، خوب اس کی نماز اسی طریقے سے ہوگی۔ حتیٰ ایک بندہ غرق ہو رہا ہے کہ وہاں پر وہ فقط اور فقط اشارے کے ذریعے سے نماز پڑھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ان تمام موارد میں نماز ہے، لیکن ہر جگہ پر دوسرے سے مختلف ہے، کہیں کتنے اجزاء ہیں، کہیں کتنے اجزاء ہیں، کہیں کتنے اجزاء ہیں، لیکن سب کے سب یہ موارد صلاۃ صحیحہ کے اندر آتے ہیں۔ خوب صلاۃ فاسد کے تو اور زیادہ مصادیق ہو جائیں گے، مثلا ایک مرتبہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اندر قرات نہیں کی عمدن، خوب صلاۃ فاسد ہے لیکن نماز ہے۔ ایک مرتبہ عمدن رکوع نہیں کیا، ایک مرتبہ مثلا سجود نہیں کیا، ایک مرتبہ مثلا فلاں کام کر دیا۔ خوب ان تمام موارد میں صلاۃ تو ہے لیکن اجزاء کیا ہے، مختلف ہو رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام اس تیسرے مقدمے میں یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ نماز کے مراتب کثیر ہیں، اسی طریقے سے نماز کے مصادیق بھی کیا ہے، مختلف ہیں۔
خوب، اگر ان تینوں مقدموں کو جان لیا تو اب جو ایراد کرنے والا ہے، اشکال کرنے والا ہے، وہ اشکال یہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آقا اتنے مختلف مراتب میں وہ قدر جامع کون سی ہے کہ جس کو مثلاً آپ نماز کہتے ہیں؟ ہم نے مثال فقط نماز کی دی ہے، یہی ایراد دوسرے الفاظ عبادات میں بھی آ سکتا ہے، حج کے اندر بھی آ سکتا ہے، صوم کے اندر بھی آ سکتا ہے، اور بھی جتنے الفاظ عبادات ہیں وہاں پر بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے سمجھانے کے لیے فقط نماز اور صلاۃ کی مثال کو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو مستشکل اشکال کرنے والا کہتا ہے کہ میری جان، آپ مجھے بتائیں ان مراتب کثیرہ میں وہ قدر جامع کون سی ہے کہ جس قدر جامع کے لیے اس لفظ صلاۃ کو وضع کیا گیا ہے۔ خوب، کیا ہے وہ قدر جامع؟ یہ اشکال اعمی پر بھی وارد ہے اور صحیح پر بھی وارد ہے، کیونکہ نماز صحیح کے بھی مراتب مختلف ہیں، نماز فاسد کے بھی مراتب مختلف ہیں، ہر ایک کے مراتب مختلف ہیں۔ یہ اشکال آ رہا ہے۔ اچھا، اور زیادہ اشکال کو واضح کرنے کے لیے آغا مظفر فرماتے ہیں کہ دیکھیں بابا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قائل ہو جاتے ہیں کہ الفاظ عبادات اعم کے لیے وضع ہے، خوب، جب عام کے لیے وضع ہوئے تو بعض مسادی کیسے ہیں کہ ایک جز نہ ہو تو بھی نماز ہے، دوسرے مورد میں وہ جز تو ہو لیکن دوسرا جز نہ ہو تو بھی نماز ہے، تو بھی اس میں صلاۃ اس پر صادق آ رہا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ رکوع کو بجا نہیں لاتا، خوب، اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ دوسری مرتبہ رکوع کو تو انجام دیتا ہے، سجود کو انجام نہیں دیتا، خوب، اس کو بھی نماز کہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ سارے اجزاء موجود ہوں، مثلا اس کو بھی کیا ہے؟ نماز کہتے ہیں۔ تو بھائی ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ماہیت مرکبہ ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں، وہ اجزاء اس ماہیت مرکبہ کے لیے مقوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو ہم سوال یہ کر رہے ہیں کہ بالآخر وہ قدر جامع کون سا ہے کہ جس پر یہ اسم صلاۃ صدق کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر ان تمام اجزاء کو دیکھا جائے یہ تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پھر بھی آپ اس کو نماز کہتے ہیں۔ پہلی بات تو اصلاً ایک اشکال تو اس میں یہ لازم آ رہا ہے کہ ماہیت صلاۃ ایک ماہیت متعین نہ ہو، بلکہ ہمیشہ تبدیل اور تغیر کا شکار ہے، کبھی مثلا اس جز کے ساتھ ہے، کبھی اس جز کے ساتھ ہے، کبھی اس جز کے ساتھ ہے، خوب اسی طریقے سے ہوتی رہے، درست۔ اور دوسری بات آغا، ماہیت معینہ، ایک ماہیت معینہ ہمارے سامنے آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ ابہام اور تردد کا شکار رہتے، کیونکہ کبھی مثلا 4 جز ہیں تو بھی نماز، کبھی 5 جز ہیں تو بھی نماز، کبھی 3 جز ہیں تو بھی نماز۔ بالآخر معترض کہتا ہے، اعتراض کرنے والا، کہ ماہیت صلاۃ کے اندر وہ قدر جامع کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ماہیت کی ذات کے اندر تبدل لازم آ رہا ہے، تردید لازم آ رہی ہے کہ بالآخر ماہیت کی ذات کیا ہے، حالانکہ ہر ماہیت مرحلہ ذات میں ممتاز ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے، معین ہوتی ہے، دوسری ماہیت سے جدا ایک اپنی جگہ پر ایک متشخص اور معین ماہیت ہوتی ہے۔ مثلا جیسے دیکھیں آپ ماہیت انسان، خوب حیوان ناطق ایک ماہیت متعین مشخص ہے، خوب اس کے اجزاء داخلی کے اندر آپ یہ نہیں کہیں گے کبھی وہ جز ہے، کبھی وہ جز ہے، کبھی وہ جز ہے، ایسے تو پھر ایک ماہیت آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ خلاصہ کلام اعتراض یہ لازم آ رہا ہے کہ بابا صلاۃ یا جو بھی عبادات ہے، ان عبادات کے اندر جب ہم ان ماہیات جعلیہ مرکبہ کو دیکھتے ہیں، ان کی ماہیت متعین متشخص ہمارے پاس نہیں ہے، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس کے اجزاء میں تغیر آتا رہتا ہے۔ پس وہ کون سی ایسی شیء جامع ہے جس کی بنا پر آپ اس کو صلاۃ کہہ رہے ہیں؟ یہ اعتراض ہوا۔ آغا مظفر اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آغا ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ واقعاً نماز میں تبادل آتا رہتا ہے، اجزاء متبادل ہوتے رہتے ہیں، نماز کے مراتب اور مصادیق بھی زیادہ ہیں،
یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن ان اجزاء کے تغیر و تبدل کے باوجود ایک قدر جامع ہم یہاں پر تصویر کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں نا قدر جامع بتائیں، ہم کہہ رہے ہیں قدر جامع کی تصویر ممکن ہے۔ بھائی کس طریقے سے ممکن ہے؟ دیکھیں اس طریقے سے، خود جو مرکبات اعتباری ہے کہ جن کو کوئی جاہل آ کر جہل کرتا ہے، مرکبات کو معتبر آ کر اعتبار کرتا ہے، وہ مرکبات دو طرح کے، مرکبات اعتباری دو طرح کے۔ بعض مرکبات ایسے ہیں کہ ان کے اجزاء معین ہے، قلت کے اعتبار سے بھی کثرت کے اعتبار سے بھی، مثلا جیسے 10 کہ جو مرکب ہے 10 اکائیوں سے، اگر ایک عدد بھی اس سے کم ہوگا یا ایک عدد بھی اس میں زیادہ ہوگا تو دیکھیں 10 نہیں ہوں گے۔ بعض ماہیات مرکبہ ایسے ہیں کہ جو قلت اور کثرت کے اعتبار سے بالکل مشخص ہے، خوب ان کے اجزاء کے اندر تبدل و تغیر نہیں آ سکتا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ماہیت اعتباری 10 ایک مرتبہ 9 سے بن جائے، ایک مرتبہ 11 سے بن جائے، نہ 10 سے ہی بنے گی۔ بعض ایسی ہیں، بعض مرکبات اعتباری قلت کے اعتبار سے معین ہے، محدود ہے، اما کثرت کے اعتبار سے لا بشرط ہیں، کثرت کے اعتبار سے تعیین نہیں ہے، لا بشرط ہیں اس اعتبار سے۔ مثال دوں، بہترین مثال، کلمہ اور کلام۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ چند حروف سے مل کر بنتا ہے، کلام چند کلمات سے مرکب ہو کر بنتا ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن آقا کلمے کے اجزاء کتنے ہیں؟ آیا 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں؟ خب یہ تو معین نہیں ہے۔ کبھی کلمہ 2 حرفوں سے بنتا ہے جیسے ابون، کبھی کلمہ 3 حرفوں سے بنتا ہے جیسے مثلا زیدون، کبھی کلمہ 4 حرفوں سے بنتا ہے جعفرون، کبھی کلمہ حتی 5 حرفوں سے بنتا ہے سفرجلون۔ خود دیکھے کلمے کے اجزاء مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اب آپ ہم سے پوچھیں کہ بابا کلمہ بالآخر کس کے لیے وضع ہوا ہے، اس کے اجزاء کی تو آپ تعیین نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ نہ، بے شک اس کے اجزاء کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 4 ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود ایک جامع تصویر ہے، کیونکہ مثلا وضع کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کلمے کو وضع کیا ہے ہر اس شے کے لیے کہ ما ترکب من حرفین فصاعدان، جو حد اقل 2 حروف سے مل کے بنے اور اس سے اوپر، اس کو میں کہتا ہوں کلمہ۔ اب یہاں پر آپ کے پاس ایک قدر جامع موجود ہے، وہ کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے، ما ترکب من حرفین فصاعدان، ایک مفہوم کلی ہے۔ یہ مفہوم کلی کلمے کے تمام مصادیق پر قابل صدق ہے، تمام مصادیق پر صادق آ سکتا ہے۔ درست آقا جان؟ عیناً یہی مطلب ہم صلاۃ کی طرف بھی لے کر آتے ہیں، الفاظ عبادات کے بارے میں بھی لا سکتے ہیں، وہاں پر بھی قدر جامع ممکن ہے۔ مثلا کہا جا سکتا ہے کہ نماز وہ حقیقت ہے جو 5 اجزاء فصاعدن ان سے مرکب ہو۔ خوب دیکھیں ایسے قدر جامع بنا سکتے ہیں، اس میں کیا اشکال ہے؟ اس میں تو کوئی اشکال لازم نہیں آ رہا۔ یہ ایک ایسا مفہوم کلی ہے کہ جو اس طریقے سے صدق کر سکتا ہے، خوب اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خوب یہ اشکال اور اس کا جواب، البتہ درمیان میں ایک مثال دی ہے آغا مظفر نے کہ اس مثال کو میں عبارت کے اندر تطبیق کروں گا۔ خلاصہ کلام، فتلخص مستشکل کہتا ہے کہ نماز کے مراتب مختلف ہیں، لہذا اس کے لیے قدر جامع نہیں بنا سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بے شک نماز کے مراتب مختلف ہیں، لیکن اس کے لیے قدر جامع تصویر کر سکتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے کلام۔ دیکھیں عبارت کو،
وہم و دفع، فرماتے ہیں کہ ایک توہم اور اس کا دفع۔ الوہم، یہاں سے اس وہم کو ذکر کرتے ہیں۔ قد یعترض علی المختار، کہ ہم اعمی ہیں، نہ اعم کے قائل ہیں، ہمارے مختار پر چہ بسا اشکال کیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ جب آپ کفایہ میں پہنچیں گے تو یہ تصویر جامع والی بات بہت ہی مفصل بات ہے کفایہ میں۔ قد یعترض علی المختار فیقال انہو لا یمکن الوضع بإزاء الاعم، شان یہ ہے کہ ممکن نہیں ہے اعم کے مقابلے میں وضع کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الوضع له يستدعي ان نتصور معنى كليا جامعا بین افرادہ و مصادیقہ کہ هو الموضوع له، فرماتے ہیں اس لیے کہ اس اعم کے لیے وضع اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ایک ایسا معنی کلی تصور کریں جو اس اعم کے تمام افراد اور مصادیق کے درمیان جامع ہو اور وہی موضوع لا ہو۔ خوب، اعم کے لیے وضع اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ کما فی اسماء الاجناس، جیسے اسماء اجناس میں، وَكَذَلِكَ الْوَضْعُ لِلصَّحِيحِ يَسْتَدْعِي تَصَوُّرَ كُلِّيٍّ جَامِعٍ بَيْنَ مَرَاتِبِهِ وَأَفْرَادِهِ، کہہ رہے اسی طریقے سے صرف عام پر یہ اشکال نہیں ہے، صحیح والی صورت میں بھی یہ اشکال ہے۔ اسی طریقے سے اگر وضع صحیح کے لیے ہو تو اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ ایک کلی کا تصور کریں جو صحیح کے تمام مراتب اور افراد کے درمیان جامع ہو۔ ولا شک ان مراتب الصلاة مثلا الفاسدۃ والصحیحۃ کثیرۃ متفاوتۃ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مراتب نماز مثلا صحیح اور فاسد اس کے بہت متفاوت مراتب ہیں، مصادیق ہے کہ عرض کیا تھا خارج میں۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا قَدْرٌ جَامِعٌ کہ يَصِحُّ وَضْعُ اللَّفْظِ بِإِزَائِهِ، ہمارے پاس ایسی کوئی قدر جامع نہیں کہ صحیح ہو لفظ کو اس کے مقابل وضع کرنا۔ توضیح ذالک، فرماتے ہیں اس مطلب کی وضاحت، ان ای جزء من اجزاء الصلاۃ حتی الارکان، فرماتے ہیں کہ نماز کے اجزاء میں سے کوئی بھی جز، حتیٰ کہ جو ارکان ہے، کن تو روس کہتے ہیں نا، کن تو روس، قیام، نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، یہ ارکان صلاۃ کہلاتے ہیں کہ ان کو فقہا نے ایک لفظ کے اندر ایسے جمع کیا، قن تو روس۔ خوب، ارکان کے اس میں آمدن یا ساون اگر خطا ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں خود فقہ میں کہ واجبات یا واجبات رکنی ہے یا غیر رکنی ہے۔ خوب، ان ای جزء من اجزاء الصلاۃ حتی الارکان اذا فرض عدمہ یصح صدق اسم صلاۃ علی الباقی، نیت نہ ہو بقایا اجزاء ہوں پھر بھی آپ اس کو نماز کہیں گے، بناء علی القول بالاعم، قول بالاعم کی بنا پر۔ اگر رکوع نہ ہو اس کو پھر بھی نماز کہتے ہیں، کیا متصل بے رکوع نہ ہو آپ اس کو نماز کہہ سکتے ہیں بقایا اجزاء ہوں تو۔ کما یصح صدقہ مع وجودہ وفقدان غیرہ من الاجزاء، جس طریقے سے کہ ممکن ہے کہ یہی اسم صلاۃ صادق آئے کس پر، مع وجودہ، وہ جز ہو، وفقدان غیرہ من الاجزاء، اس کے علاوہ کوئی اور جز نہ ہو، رکوع ہو بقایا، رکوع نہ ہو بقایا اجزاء ہوں تو بھی نماز، آغا رکوع ہے سجدہ نہ ہو بقایا تمام اجزاء پھر بھی صلاۃ۔ وَعَلَيْهِ يَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ مُقَوِّمًا لِلصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِهِ اور غیر مقوم عند عدمه، اس بنا پر ہر جز جب موجود ہوگا
تو نماز کے لیے مقوم کی حیثیت رکھتا ہے، اور جب موجود نہیں ہوگا تو مقوم نہیں ہے۔ خوب کیا ہوگا؟ فَيَلْزَمُ التَّبَدُّلُ فِي حقیقت الماہیہ، خوب لازم آئے گا کہ حقیقت ماہیت میں تبدل ہو۔ بل یلزم التردید فیہا، تبدل کیا؟ اصلاً ماہیت مردد ہو جائے گی، مبہم ہو جائے گی۔ عند وجود تمام الاجزاء، جب سارے اجزاء موجود ہیں تو اس صورت میں نماز کیا ہوگی؟ مردد ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کون سے اجزاء ہیں کہ جو قدر جامع کی حیثیت رکھتے ہیں اور جس کی بنا پر اس کو نماز کہہ رہے ہیں۔ لِأَنَّ أَيَّ جُزْءٍ مِّنْهَا لَوْ فُرِضَ عَدَمُهُ يَبْقَى صِدْقُ الْاسْمِ عَلَى حَالِهِ، کیونکہ جس جز پر آپ انگلی رکھیں، آپ کہیں یہ موجود نہ ہو، بقایا ہو، تو بھی اس پر اس میں صلاح صدق کرتا ہے۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا، یعنی تبدل اور تردید، ای التبدل والتردید فی الحقیقت الواحدہ، ایک ہی ماہیت میں تبدل اور تردید غیر معقول، کل منہما کی خبر، دونوں میں سے ہر ایک، یعنی تبدل اور تردید اصلاً معقول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ ان کل ماہیت تفرض لا بد ان تکون متعینۃ فی حد ذاتہا، کیونکہ کسی بھی ماہیت کو فرض کرے ضروری ہے کہ وہ ذاتاً اپنے ذات کے اعتبار سے متعین ہونی چاہیے۔ وَإِن كَانَتْ مُبْهَمَةً مِّن جِهَةِ تَشَخُّصَاتِ الْفَرْدِيَّہ، اگرچہ تشخصات فردیہ کے اعتبار سے ابہام کیوں نہ پایا جائے۔ مثلا ماہیت انسان حیوان ناطق کے اعتبار سے مشخص اور معین ہے، اما عوارض فردیہ کے لحاظ سے ابہام ہو سکتا ہے۔ کوئی افریقی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی فلاں ہے، اس کی حالت ایسی ہے، اس کا رنگ گورا ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا قد ناٹا ہے، اس کا قد بڑا ہے، اس کا ہاتھ چھوٹا ہے، اس کا ہاتھ بڑا ہے، خوب ان اشکالی نہ دار ہے۔ عوارض فردیہ میں ابہام مشکل نہیں رکھتا، لیکن خود جو اس کے اجزاء ذاتیہ ہیں ان میں ابہام نہیں ہوتا، ان میں تردید نہیں ہوتی۔ ہر ایک انسان کا فرض کرے وہ حیوان ناطقی ہے۔ والتبدل او التردید فی ذات الماہیت معناہ ابہامها فی حد ذاتہا، کیونکہ تبدل اور تردید ایک ماہیت کی ذات میں ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ذاتاً مبہم ہے۔ وَهُوَ مُسْتَحِیلٌ، خوب یہ ہو گیا اشکال۔ الدفع ان هذا التبادل فی الاجزاء وتکسر مراتب الفاسدہ لا یمنع من فرض قدر مشترک جامع بین الافراد، فرماتے اجزاء کے اندر تبادل، کبھی یہ کبھی وہ یہ، اور فاسد کے مراتب کا بھی متکثر ہونا، یہ مانع نہیں بنتا کہ ہم فرض کریں ایک ایسے قدر کو کہ جو مشترک ہو اور جامع ہو تمام افراد کے درمیان، یعنی قدر جامع کا فرض کرنا معقول ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ التَّبَدُّلُ وَالتَّرْدِيدُ فِي ذَاتِ الْحَقِيقَةِ کہ الجامعۃ بین الافراد، لازم نہیں آئے گا کہ ایک حقیقت کی ذات میں تبدل اور تردید ہو، ایسی ذات کہ الجامعۃ بین الافراد جو تمام افراد کے درمیان جامع ہے، نہ یہ اشکال لازم نہیں آتا۔ وَهَذَا نَظِيرُ لَفْظِ الْكَلِمَةِ، یہ لفظ کلمہ کی طرح ہے کہ الموضوع کہ یہ لفظ کلمہ وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ لما ترکب من حرفین فصاعدا، اس شے کے لیے کہ جو دو حرفوں اور دو سے زیادہ سے مرکب ہو۔ وَيَكُونُ الْجَامِعُ بَيْنَ الْأَفْرَادِ هُوَ، اور تمام افراد کے درمیان جامع یہ چیز ہے کیا؟ ما ترکب من حرفین فصاعدا، وہ کلمہ ہے۔ جبکہ ما ان الحروف کثیرۃ، حالانکہ حروف بہت زیادہ ہے، 28 ہے، 29 ہے مثلا عربی میں، حالانکہ کس سے مرکب ہو؟ دیکھو مشخص نہیں۔ فربما تترکب الکلمۃ من الالف والباء، مثلا کبھی کبھار کلمہ الف اور با سے مرکب ہوتا ہے، کابن
وَيَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا كَلِمَةٌ، اس پر بھی صادق آتا ہے کہ یہ کلمہ ہے۔ وَرُبَمَا تَتَرَكَّبُ مِنْ حَرْفَيْنِ آخَرَيْنِ، کبھی کبھار دو دوسرے حرفوں سے مرکب ہوتا ہے، مثل ید۔ وَيَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا كَلِمَةٌ، اس پر بھی صادق آتا ہے کہ یہ کلمہ ہے۔ وَهَكَذَا، اور ایسے چلتے جائے۔ فَكُلُّ حَرْفٍ يَجُوزُ أَن يَكُونَ دَاخِلًا وَخَارِجًا فِي مُخْتَلِفِ الْكَلِمَاتِ، بابا ممکن ہے کہ ہر حرف داخل ہو یا خارج ہو مختلف کلمات کے اعتبار سے، مع صدق اسم الکلمہ، باوجود اس کے اس پر کلمہ صادق آتا ہے۔ وَكَيْفِيَّةُ تَصْحِيحِ الْوَضْعِ فِي ذَلِكَ، اس کے اندر پھر وضع کی کیفیت کیا ہے، فرماتے ہیں وہ اس طریقے سے۔ وضع کی کیفیت کو کس طریقے سے یہاں پر تصور کریں، کہتے ہیں ایسے تصور کرو کہ ان الواضع یتصور اولا جمیع الحروف الہجائیہ، حروف معجم کو تصور کرتا ہے، ثم یضع لفظ الکلمۃ بإزاء طبیعت کہ المرکب من اثنین فصاعدا الی حد سبعۃ حروف، کہتا ہے کہ بابا کلمہ اس ذات کے لیے وضع ہوا ہے، ہر وہ شے جو دو حرف سے مرکب ہو تا ان کے 7 حرفوں تک، مثلا والغرض من التقیید بقولنا فصاعدا بیان ان الکلمۃ تصدق علی الاکثر من حرفین، اگر فصاعدا کی قید سے مقصد یہ ہے کہ بیان کیا جائے کہ کلمہ 2 سے زیادہ حروف سے مرکب ہو تو اس پر بھی صادق آتا ہے۔ قصد کیا علی المرکب من حرفین، جیسے کہ 2 حرفی پر صدق کرتا ہے، اسے اوپر والے اس سے زیادہ حروف پر بھی کلمے کا اطلاق ہوتا ہے۔ ولا یلزم التردید فی الماہیہ، یہاں پر ماہیت کے اندر کوئی تردید لازم نہیں آتی۔ فإن الماہیت الموضوع لها هي طبیعت اللفظ الکلی کہ المترکب من حرفین فصاعدا، فرماتے ہیں کہ ماہیت کے الموضوع لها، فإن الماہیت الموضوع لها، جس ماہیت کے لیے مثلا وضع کیا جا رہا ہے لفظ کو، وہ طبیعت لفظ کلی ہے جو مرکب ہو 2 حرفوں سے یا 2 سے زیادہ کے لیے۔ والتبدل والتردید انما یکون فی اجزاء افرادها، عوارض شخصیہ میں بس جو ہے وہ کیا ہے، تردید آ گئی، جو اس کے افراد کے اجزاء ہیں ان میں ابہام ہو گیا، ان مشکل نہ دار ہے۔ وقد یسمى ذلك الکلیہ فی المعین او الکلیہ المحصور فی اجزاء معینہ، کہ یہ مثال تھی کہ جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی میں بعد میں توضیح دیتا ہوں۔ دیکھیں انشاءاللہ آپ جب مقاصد پڑھیں گے تو وہاں پر یہ ایک بحث آئے گی کہ ایک مرتبہ معاملہ آپ کسی عین خارجی پر کرتے، آپ کہتے ہیں بے تو حاضہ بے حاضہ، یہ کتاب مثلا جو ہے وہ کیا اس قلم کے مقابلے میں نے بیچا، کبھی بے ایسے ہے، کبھی کبھار بے کلی در ذمہ ہے، مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میں نے جو ہے وہ کیا ہے 2 من گندم خوب 1000 تومن میں نے تمہیں بیچے، درست آگا، یہاں پر کیا ہے گندم 2 من گندم یہ بھی کلی ہے، کوئی بھی 2 من گندم دے دو، اور 1000 تومن بھی کلی ہے، یہ والا 1000 کا نوٹ وہ والا 1000 کا نوٹ دیکھیے فرق ہی نمی کن، درست ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے کلی فی المعین، معاملہ یوں کیا جاتا ہے کہ سامنے والا کہتا ہے کہ بابا میں نے تمہیں 2 من گندم بیچے، لیکن اس خروار سے، جو خروار میرے سامنے پڑا ہے، گندم کا بہت بڑا خروار ہے، ڈھیر ہے میرے سامنے، میں کہتا ہوں اس خروار سے 2 من گندم تمہیں بیچے، تمہیں 2 من گندم تجھے بیچے۔ خوب یہاں پر 2 من چاہے خروار کے اس طرف سے دو، چاہے اس طرف سے دو، چاہے اس طرف سے دو، مشکل ہی نہ دار، اس اعتبار سے کلی ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے معین ہے کہ اسی خروار سے، اسی ڈھیر سے 2 من گندم تجھے میں نے بیچے ہے، درست آگا کہ سا من صبرا کی اصطلاح یہیں پر آتی ہے نا،
یہاں پر بھی کانو ایسے ہے کہ کلمہ ان 28 حروف میں سے کسی بھی 2 حرفوں سے یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہو، ایسے۔ وقد یسمى الکلیہ فی المعین، معین کیا ہے؟ 27-28 حروف جو ہیں، 28 یا 29 جو عربی کے حروف ہیں، معین ہے کہ ان میں سے 28 حروف میں سے، لیکن کلی ہے کوئی بھی 2 حرفوں اور 2 سے زیادہ۔ اب الکلی المحصور فی اجزاء معینہ، یا اس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی کلی کہ جو محصور ہے اجزاء معین میں۔ فالمثال اجزاؤہ المعینۃ ہی الحروف الہجائیۃ کلھا، وہی حروف معجم 28 جو حروف ہے۔ وعلی ھذا فینبغی ان یقاس لفظ الصلاۃ، مثلا اسی کے ساتھ آپ نسبت دیں کس کی؟ لفظ صلاۃ کی، کہ فإنہ یمکن تصور جمیع اجزاء الصلاۃ فی مراتبها کلھا، کہ آغا آپ تمام جو اجزاء صلاۃ ہے مختلف مراتب میں، وہاں پر آپ ایک قدر جامع کو تصور کر سکتے ہیں۔ وہی یعنی یہ اجزاء معینہ معروفہ، مثلا ایسے کریں، بے بخشید عبارت کو پھر پڑھتا ہوں۔ فإنہ یمکن تصور جمیع اجزاء الصلاۃ فی مراتب کلھا، آپ کیا کریں؟ تمام مراتب نماز میں جتنے بھی اجزاء ان کو تصور کریں، درست آگا؟ یہ جو اجزاء معینہ معروفہ، یہی جو 11 ہے انہی کی بات کر رہا ہوں۔ وَهِيَ كَالْحُرُوفِ الْهِجَائِيَّةِ، 28 حروف کی طرح ہے۔ فَيَضَعُ اللَّفْظَ، پھر آپ آتے ہیں اور لفظ کو وضع کرتے ہیں بِإِضَاءِ طَبِیّت، کہ العمل المرکب من 5 اجزاء منها مثلا فصاعدا، آپ کہتے ہیں کہ آگا ان اجزاء میں سے جہاں پر بھی 5 یا 5 سے زیادہ ان معین اجزاء میں سے 5 یا 5 سے زیادہ اجزاء پائے جائیں اس کو نماز کہیں گے۔ فعند وجود تمام الاجزاء يصدق على المرکب انه صلاۃ، وعند وجود بعضها ولو 5 على اقل تقدیر على الفرض يصدق اسم صلاۃ ایضا، سارے اجزاء ہوں تو نماز، حد اقل 5 اجزاء ہوں تو نماز، تو اس اعتبار سے مشکل نہیں ہوا۔ بل الحق ان الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحیحہ، اگر آپ صحیح کے قائل ہو جائیں وہاں پر قدر جامع کو تصور کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ وَهَذَا الْمُخْتَصَرُ لَا يَسَعُ تَفْصِيلَ ذَلِكَ، اصول فقہ ہمارا مختصر ہے کہ اس سے زیادہ کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہے، وگرنہ ذکر کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔